مسلم سمودائے کا رمضان المبارک کا پاک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ایسے میں مسلم سمودائے کے لوگ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب وہ شام کو اپنا روزہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک خاص پھل کا استعمال کرتے ہیں جس کو کھجور کہا جاتا ہے۔ آخر روزہ افطار کے وقت مسلم سمودائے کے لوگ کھجور سے ہی روزہ کیوں کھولتے ہیں، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا نام جاننا چاہیں گے سب سے؟ میرا نام محمد ہارون قاسمی ہے اور میں مسجد باب حرم جو ملک نگر مراد نگر کے اندر مسجد ہے اس کے اندر میں امامت کرتا ہوں۔ کھجور سے روزہ کیوں کھولا جاتا ہے؟ اصل میں کھجور جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر جو ہے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور عام طور سے جو ہے عرب کے اندر جو ہے کھجور پایا جاتا ہے، اور وہاں کھجوروں کے بہت سارے باغات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھجور سے افطار کیا ہے، اور یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرے ہر مسلمان کے لیے اس عمل کو کرنا سنت ہے، چاہے وہ کھجور ہو چاہے کوئی اور عمل ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے اس کو فالو کرنا یہ ہر ایک مسلمان کے لیے سنت ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ آدمی جو ہے روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد تقریباً 14-15 گھنٹے کا روزہ اس وقت چل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے بدن کے اندر تھوڑی بہت ویکنیس یعنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پھل کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے وٹامن رکھے ہیں، اور بہت ساری جو ہے غذائی قوتیں اس پھل کے اندر رکھی ہے۔ جب ہم کھجور کے ساتھ جو ہے روزہ افطار کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر، ہمارے بدن کے اندر جو ہے جو کمیاں ہوتی ہے، جو کمزوری ہوتی ہے، جو ویکنیس ہوتی ہے، وہ کھجور سے جو ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کھجور سے افطار کرنے میں جو ہے بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے سنت ہے ہمارے نبی نے، تو ہم اس سے اگر افطار کریں گے تو ایک سنت ادا ہوگی۔ صاحب، اگر کسی غریب کے پاس یا کوئی بھی انسان سے جس کے پاس کھجور نہ ہو پائے افطار کے وقت، تو کسی اور چیز سے بھی روزہ افطار کر سکتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جی، اصل میں کیا ہے کہ ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ جو ہے ایک عبادت ہے، اور عبادت کے بعد جو ہے کوئی بھی چیز ایسی ہمارے بدن کے اندر، باڈی کے اندر نہیں جانی چاہیے جو ہمارے نبی نے یا اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہو۔ بعض مرتبہ جو ہے بہت سی چیزوں کے اندر شک و شبہ ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کھجور کسی کو میسر نہ ہو سکے تو سب سے پاکیزہ چیز جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ پانی ہے۔ کہ کھجور کے بعد جو ہے چونکہ پانی کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے حرام ہونے میں، تو پانی سے اگر ہم افطار کریں گے، چونکہ پانی بھی جو ہے ہمارے بدن کو قوت دیتا ہے، غذا دیتا ہے، تو کھجور کے بعد سب سے بہترین چیز میرے خیال سے جو ہے وہ پانی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی فروٹ سے بھی افطار کر لیتا ہے، یا دودھ سے یا لسی سے یا شکنجی سے کسی آدمی کی طبیعت چاہ رہی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کو کھجور میسر ہے تو وہ کھجور کے ساتھ ہی جو ہے افطار کرے، اگر کھجور نہیں اس کو مل پا رہا ہے تو پھر پانی سے افطار کرے۔ اور پھر یہ تیسرے درجے کی بات ہے کہ آدمی کی طبیعت جس چیز کو چاہ رہی ہے پھر اس سے جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا، جنہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ رمضان کے دنوں میں کھجور کی کیا اہمیت ہے، اور اگر کوئی کھجور سے روزہ افطار نہیں کر پاتا ہے تو وہ اور دوسری چیزوں سے روزہ افطار کر سکتا ہے۔ وسیم احمد، ETV بھارت، مراد نگر، غازی آباد۔